بارگاہ میں ایک نابینا خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوئے اور اپنی بینائی کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، دعا کرتا ہوں۔ فرمانے لگے حضور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ دعا فرما دیں یہ بینائی واپس آ جائے۔ اچھا، آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، وضو کرو اور یہ دعا پڑھو جو دعا میں نے دی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی، جن کی بینائی تھوڑی ہو گئی تھی، جن کی بینائی ختم ہو رہی تھی، جن کا آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، پھر میرا ایک وجدان تھا، اس وجدان پہ میں کامیاب ہوا۔ میرے دل میں ایک دفعہ ایک بات آئی، میں نے کہا دل کی روشنی جس کی ختم ہو جائے اس کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرے گا۔ حکیم ہونا، حکیم ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بیماری پہ نسخے نے کام کیا۔ یہ وظیفہ میں نے آقا کا فرمان سنا، حضور کا فرمان سنا۔ میرے حضور نے فرمایا آنکھیں نہیں ہیں، صبر کر لو۔ میں حضور ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ کو عنایت فرما دیں۔ میرے حضور نے یہی نسخہ عنایت فرمایا، یہی وظیفہ، اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیا جن کے دل کی آنکھیں ختم ہو گئی تھیں، دل کی روشنی ختم ہو گئی تھی، دل کا نور ختم ہو گیا تھا۔ مجھے بے شمار نے بتایا کہ ان کا دل کا نور واپس آیا ہے اور دل کی روشنی واپس آئی ہے اور آنکھوں کا سرور واپس آیا ہے۔ اور اگلے لفظوں میں کیا کہوں، ان کے دل کو کشف شروع ہو گیا ہے اور دل کے اندر نور بھر گیا ہے اور دل کی روشنی ہے۔ جب آنکھیں اندھی ہوں تو ڈنڈے اور سانپ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں گڑھے کا آگ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں تو پھر آگے دشمن دوست کا پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح جب دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی، اور مجھے اس میں خیر ہے یا شر ہے، اور میری شادیوں میں ہر وہ کام کر رہا جس میں کملی والے ناراض ہیں، اور غمیوں میں پھر جب آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر شریکوں کو دیکھتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، دوستوں کو دیکھتا ہے، دل کے شوق پورے کرتا ہے، پھر کملی والے کی نظر کو دیکھ کے حیا نہیں آتی۔ جب دل کی روشنی آ جاتی ہے پھر کملی والے کو دیکھتا ہے، حیا آ جاتی ہے، پھر آنکھیں بھی چھپ جاتی ہیں اور سارے تدبیریں، سارے رواج، سارے شوق ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے تو کئی لوگوں کو دیا یہ نسخہ، یہ فضائل درود، فضائل حج سے بتا رہا ہوں میں، صفحہ نمبر 165 ہے، حضرت شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور مشکلات کے لیے انوکھی چیز ہے۔ کوئی مشکل ہو، کوئی مشکل ہو۔ مسجد نبوی شریف میں پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر تھا، میں نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا مسجد نبوی میں، تو اعتکاف کے دوران انہیں پتہ چلا کہ طارق جو ہے وہ فلاں ستون کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی غالباً 18-19 سال پرانی کی بات ہے۔ تو میرے پاس آئے، مجھے تعارف کرایا، کہنے لگا بہت مشکل میں ہوں، اس وقت کی حکومت تھی، بہت اس حکومت کے زیر اعتاب ہوں، اس وقت کا اقتدار جو تھا، اور مجھے بہت مشکل میں ہوں، بس میں نے آخرکار مدینہ کا رخ کیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی منزل اور راستہ نہیں ملا، تو میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا یہاں حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے۔ ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے یہ وظیفہ بتایا، کہنے لگے مجھے لکھ کے دے دیں، میں نے لکھا اور یہ دیا، اور میں نے عرض کیا 2 نفل پڑھے اور گڑ گڑا کے یہ دعا مانگے، یا محمد انی اتوجہ بک، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ جب لفظ حاجتی بیان کریں تو دل میں اپنی حاجت بیان کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، اپنی مشکل بیان کریں، اپنی الجھن بیان کریں، اپنے مسائل بیان کریں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ،
یا محمد، سن ہاں آپ تو محمد ایسے ہیں رحمت والے نبی ہیں، آپ کے در سے آ کے خالی جائے کوئی، یہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی عنایت فرمائے۔ یا محمد انی اتوجہ بک، سند کے ساتھ، حدیث کی سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، یہ غیر مستند حدیث نہیں ہے، کوئی گھڑا گھڑایا واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ آگے سنیں، وہ نابینا آئے ایسے کہ جیسے ان کی آنکھیں آج تک ضائع ہی نہیں ہوئی تھیں، ایسے ان کی آنکھیں ٹھیک ہوگی۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ علامہ فرماتے ہیں یہ قصہ عثمان بن حنیف کے فہم سے استدلال میں ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دور کا قصہ تھا، اس دور کا واقعہ تھا، دور گیا واقعہ گیا، نہیں، فرمایا قیامت تک اس کا فیض چلتا رہے گا، حضور کے وسیلے سے یہ فیض قیامت تک چلتا رہے گا، اور قیامت تک امت کو یہ نفع ملتا رہے گا۔ مجھے کئی بزرگوں سے اس فیض کی اجازت ہے، میں نے ایک دفعہ عمل کیا تھا، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی، صدیوں پرانے گزرے ہیں، میں نے ان کو خواب میں زیارت کی، میں نے ان سے اس عمل کی اجازت مانگی تھی، مجھے انہوں نے اس عمل کی اجازت دی تھی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو، قرضہ تھا، اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی، کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے، پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، واقعی ملتا ہے، بہت رزق، سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا، انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا، ہاں صحیح بات۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، ہنڈے آیا بندہ ہے، 64 سال، بہت باقی ہے، ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورۃ قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش، لاجواب، تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابیوں کی، وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا۔ اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے۔ سوچیں تو صحیح،
اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں. آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے. ہاں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے. 2 تسبیح. کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں. 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی. پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا. پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دیں، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل هو اللہ کی. اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی. کہہ رہے ہیں میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا سورت اخلاص کی برکت سے. سورت اخلاص کی برکت سے. اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا. اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے. اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں. کیا ملا؟ جی اونچا بولے. سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی. اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا. مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام. اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار. صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار. اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار. اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی. اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی. 15 منٹ. اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملے تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ ہاں جی 1440. یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440. میں نے ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے. ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے. ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440. اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں. اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے. 15
منٹ لگا. آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے, اس سے بڑی زیادتی کیا ہے, اس سے بڑا ظلم کیا ہے. اور سورۃ اخلاص کا کون بتائے گا؟ کہتے ہیں حادثات ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے. کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا, ایک بہت بڑا حادثہ ہوا, پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورۃ اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی. اللہ نے پھر سورۃ اخلاص کی برکت سے, کس کی برکت سے؟ سورۃ اخلاص کی برکت سے, میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں, سورۃ اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا. کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا, اور سورۃ اخلاص کے بارے میں بھی, سورۃ اخلاص کے فضائل, فوائد, برکات, کمالات. اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع, اماں حق ہو گئے. بس اصل تو خاتمہ ہے. جی کہہ رہے میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا, میں نے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں, کہنے لگے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی, بس اس کو روح کی ہدیہ کیا, اللہ سے مانگا. آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے. کیا کہتے؟ اچھا اس آواز نہیں آ رہی. حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا. جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے, بڑا تیز ہوتا ہے کام. حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں, دعا فرمائیں, نگاہ فرمائیں, دعا فرمائیں. اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں. پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں. کہا پچھلے سال حاضری دی سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کی, اور نقش لگایا سورۃ اخلاص کا, تعویذ لگایا, تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر رکھی. 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے. پہلی رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ کے بعد, سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 3 بار. دوسری رکعت میں بھی 3 بار. پھر بعد میں کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں, کام ہو جاتا ہے. انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص میں ہے کیا, انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی طاقت کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کا اخلاص کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات, اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی, انہیں علم ہے. پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے, آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا. دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے, 1997 سے اب تک. سمجھ آ جائے تو 1 منٹ, 1 پل, 1 لمحے, 1 لہجے میں آ جائے. اسی کے قبضے میں دل ہیں, وہ دلوں کا مالک ہے. اور سورۃ اخلاص کس نے پڑھا, کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ کی, اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے, جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کا بھی تھا. کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا. اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟
اور اس سے بڑی سعادت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لے تو اس سے بڑی نعمت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں، کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں۔ اور لیکن ایک بات ہے، اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور 7 جمعرات کی، اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا، جس کی آج 3ری جمعرات ہے، اس میں ادب سے، احترام سے، طلب سے، تڑپ سے، جذبے سے داخل ہوتے ہیں، پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے جمعرات کی حاضری میں، ایک تاثیر ملتی ہے، ایک کمال ملتا ہے، اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے، اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے، اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے۔ اگر آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے اور ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کے بھی ہو جائے، اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے۔ یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں، جمعرات میں سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، عبقری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکان